بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ آج جو ناول ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے دست کوز اگر، قسط نمبر 75 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ آج بڑی مشکلوں سے خرم کو نمل سے یونیورسٹی میں تنہائی میں بات کرنے کا اتفاقاً موقع مل گیا تو اس نے فوراً نمل کو گھیر لیا۔ یا تو تم نے یونیورسٹی والوں کے سامنے اجنبی بننے کو کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم بالکل ہی اجنبیوں کی طرح ٹریٹ کرو اور پہچانو ہی نہیں۔ نمل اس کے انداز پر بے اختیار ہنس دی۔ پھر کیا کروں، تم پر نظر پڑتے ہی جائے خرم اور ہیلو خرم کا نعرہ لگایا کروں کیا؟ یار اس وقت میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ پہلے بتاؤ تم نے سوچا کیا ہے؟ تمہارے والد سے کب بات کی جائے؟ جب سے میں نے منگنی توڑی ہے گھر میں ایک سرد جنگ چل رہی ہے میرے اور ڈیڈ کے بیچ میں۔ انہوں نے میری طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا ہے، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ خرم نے بڑی بیچارگی سے کہنے کی کوشش کی، تو تم انہیں بتا دو نا کہ تم نے یہ میری وجہ سے کیا تھا۔ نمل نے فوراً کہا، ڈیڈ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تمہارے والد نے اگر انہیں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو کہیں غصے میں انہیں بھی بتا دیا کہ یہ سب ان کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر تو سمجھ لو تمہارے والد کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ابو نے تو پہلے ہی گھر میں طوفان اٹھا رکھا ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے میں نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا ہے، بس تب سے ہر بات پر کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ اس وقت اگر تمہارے والدین نے آ کر کوئی بات کی تو بات اور بگڑ سکتی ہے۔ نمل فوراً سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، تو پھر کیا کروں؟ خرم چڑ گیا۔ انتظار، تھوڑے حالات بہتر ہونے کا۔ نمل برجستہ بولی، تمہارے ابو کہیں تمہاری شادی نہ طے کر دیں اس انتظار کے چکر میں؟ خرم نے ڈراتے ہوئے کہا۔ یہ خطرہ تو نمل کو بھی تھا، مگر خرم کی موجودگی ایک عجیب سا سکون عطا کرتی تھی، لہٰذا اس وقت پریشان ہوئے بغیر بڑی شوخی سے بولی، تو کر دیں۔ اس نے بالکل خرم کے انداز میں کہا تو خرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نمل سے بھلے ہی ایک منٹ بات کرنے کا موقع کیوں نہ ملے، خرم کو لگتا جیسے وہ صدیوں کے لیے تر و تازہ ہو گیا ہو۔ ان مختصر سے جملوں نے اسے شام تک خاصا خوش رکھا، یہاں تک کہ مسز فرقان اسے گنگناتا دیکھ کر خاصی حیرانی کا اظہار بھی کر دیا۔ خرم انہیں جھٹلانے کے بجائے دل کھول کر محظوظ ہوا اور اسی شوخی سے انداز میں ان کے نزدیک چلا آیا۔ وہ اس وقت رات کے کھانے کے لیے برتن میز پر لگا رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ خوش رہتا ہوں، پھر آج مجھے خوش دیکھ کر آپ حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ خرم نے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہا تو اسے بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جب سے تم نے منگنی توڑی ہے تم بہت ڈپریس رہنے لگے تھے، مگر اب کچھ دنوں سے تم ہمیشہ سے زیادہ خوش نظر آنے لگے ہو۔ کچھ تو دال میں کالا ہے، کیا معاملہ ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس سے پہلے کہ مسز فرقان کچھ کہتی، فرقان حسن بھی ہاتھ میز کی طرف آ گئے۔ ان کی موجودگی میں مسز فرقان کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ خرم بیان بدلنے پر شکر ادا کرتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خرم صاحب، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، میرے دوستوں سے کہہ دو ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں، آدھا گھنٹہ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ چلے جائیں۔ خرم نے بڑی بے نیازی سے کہا، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، ایک خاتون ہیں، اپنا نام عائشہ اختر بتا رہی ہیں۔ وہ تینوں بری طرح چونک اٹھے۔ فرقان حسن اور مسز فرقان حیرانی سے خرم کو دیکھنے لگے، جبکہ وہ ہونق بنا ملازم کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ عائشہ اختر؟ خرم نے زیر لب دہرایا، یہ عائشہ اختر کون ہے؟ مسز فرقان نے ایسے سوچتے ہوئے کہا جیسے نام سنا ہوا لگ رہا ہو مگر یاد نہ آ رہا ہو۔ بلال اختر کی وائف ہیں اور زوبیہ کی مدر۔ فرقان حسن نے ترجیدہ نظروں سے خرم کو دیکھتے ہوئے زوبیہ کے نام کو نہایت کھینچ کر ادا کیا۔ زوبیہ؟ مسز فرقان نے بھی ایک ایسے چونک کر خرم کو دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو اور وہ تصدیق کرنا چاہ رہی ہو، مگر خرم نے خود پر جمی ان دونوں کی نظروں کو بڑی ڈھٹائی سے نظر انداز کر دیا اور اٹھتے ہوئے ملازم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، انہیں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں۔ یہ مسز بلال تم سے ملنے کیوں آئی ہیں؟ فرقان حسن نے خاصے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ملازم خرم کا حکم سنتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف پلٹ گیا۔ فرقان حسن جیسے اس کے ہٹنے کے منتظر تھے، اس کے جاتے ہی ان کی آنکھوں میں چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ میں ان سے جا کر ملوں گا تو پتہ چلے گا نا
یہاں کھڑے کھڑے میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ مجھ سے ملنے کیوں آئی ہیں؟ خرم ان کے سوال کا پس منظر سمجھتے ہوئے اچھا خاصا چڑ کر بولا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ فرقان حسن تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بولے تو خرم جھنجھلا گیا، یہ آپ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ کیوں؟ میں اگر تمہارے ساتھ چلوں گا تو تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کوئی بہت اہم سیکرٹ ڈسکس کرنا ہے کیا؟ وہ میرے سامنے نہیں ہو سکتا، وہ بڑے طنزیہ انداز میں کہتے اس کے پاس کھڑے ہوئے۔ خرم کچھ دیر تو لب بیچے انہیں دیکھتا رہا، پھر بڑے تپے ہوئے انداز میں بولا، آئیے سن لیں اپنے کانوں سے جو بھی بات ہوتی ہے ہمارے درمیان۔ خرم کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ فرقان حسن نے اس کی پیروی کرنے میں ذرا دیر نہیں کی۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ خرم کو ان کا آنا کتنا برا لگ رہا ہے۔ جب خرم نے منگنی توڑتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں کتنا برا لگے گا، تو پھر ابھی بیٹے کے متعلق سب کچھ جاننے کا حق رکھتے تھے، بھلا وہ کیوں پرواہ کرتے؟ خرم کچھ دیر برہم سے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، مگر عائشہ اختر پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ فرقان حسن کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ عائشہ اختر کہیں سے وہ عورت نہیں لگ رہی تھی جنہیں وہ دونوں جانتے تھے۔ ہر وقت نیک سکھ سے تیار رہنے والی عائشہ اختر اس وقت گھر کے لان کے مسلے ہوئے کپڑوں میں بغیر میک اپ اور بغیر کسی زیور کے بالکل پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے چہرے پر آنسو کی جھڑی اور سرخ ہوتی آنکھیں ان کی شدید غم میں ہونے کی مکمل عکاسی کر رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھی بڑی حسرت بھری نظروں سے ڈرائنگ روم کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ خرم کو بے اختیار وہ منظر یاد آ گیا جو وہ پہلی بار اس گھر کو دیکھنے آیا تھا، اور زوبیہ کے کمرے میں کھڑے ہو کر اس نے فرقان حسن سے کہا تھا کہ کمرہ اس کا ہوگا۔ تب زوبیہ نے بھی اسے ایسی ہی زخمی نظروں سے دیکھا تھا کہ اس کی تیز تیز چلتی زبان کو ایک دم بریک لگ گئے تھے۔ اس وقت اسے صرف یہ اندازہ ہوا تھا کہ اس لڑکی کو اپنا گھر اور کمرہ چھوڑنے کا دکھ ہو رہا ہے، مگر آج عائشہ اختر کے لیے وہ اس گھر کی اہمیت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ان کی نظروں میں صرف دکھ نہیں تھا بلکہ کئی احساسات کی آمیزش تھی، جیسے تشنگی، پچھتاوا، محرومی اور ساری کوششیں رائے گاہ جانے پر شکست کا احساس سب سے نمایاں تھا۔ ظاہری بات ہے جس عورت کی اکلوتی بیٹی پاگل خانے میں بند ہو، اس کے دکھ کا کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اس گھر کو بیچ کر وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کا۔ زوبیہ کے پاگل پن میں کوئی بہتری نہیں آئی بلکہ اس کی حالت اور بری ہو گئی کہ وہ پاگل خانے تک پہنچ گئی۔ خرم سوچوں میں گھرا اپنی جگہ کھڑا رہا کہ فرقان حسن نے گلا کھنکارتے ہوئے عائشہ اختر کو سلام کیا۔ خرم کے ساتھ ساتھ عائشہ اختر بھی چونک کر جیسے ہوش میں آ گئیں۔ انہوں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اتنی مشکل سے سلام کا جواب دیا جیسے ان سے بولا ہی نہ جا رہا ہو۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ یہاں اچانک؟ عائشہ اختر کے سلام کا جواب دے کر ایسے زمین کو گھورنے لگیں جیسے ان کے علاوہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ دوسری طرف خرم بھی ایک صوفے کے پاس آ کر اس کی بیک پر ہاتھ رکھے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی زبردستی یہاں پکڑ کر لے آیا ہو۔ صورتحال دیکھتے ہوئے فرقان حسن نے عائشہ اختر کے سامنے بیٹھتے ہوئے بات شروع کی تو وہ ایک نظر انہیں دیکھ کر خرم کو دیکھنے لگیں۔ میں ذرا خرم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، آپ کہیں تو میں چلا جاتا ہوں، فرقان حسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ عائشہ اختر کی حالت ایسی تھی کہ ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے اکیلے میں گفتگو کرنے پر انہیں کوئی کیا اعتراض نہیں تھا، مگر عائشہ اختر نے ان کے اٹھنے سے پہلے ہی انہیں روک دیا۔ میں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر ایک بار پھر خاموش ہو گئیں۔ وہ بڑی بے چینی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مسل رہی تھی جیسے بات شروع کرنے کے لیے انہیں کوئی سرا نہ مل رہا ہو۔ آخر خرم ہی آگے بڑھ کر ان کے نزدیک چلا آیا اور کہنے لگا، آنٹی میں جانتا ہوں آپ کیا بات کرنے آئی ہیں۔ یقیناً زوبیہ کی طرح آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بس میں ہی ہوں جو زوبیہ کی مدد کر سکتا ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو میں اب تک کر چکا ہوتا۔ حمید میرا دوست ضرور ہے، مگر ہم کوئی فلمی ٹائپ جگری یار نہیں ہیں جو ایک دوسرے کی ہر بات مان لیں۔ حمید خود زوبیہ کے پاگل خانے سے باہر آنے کے متعلق ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، تو اس کے والد جو کہ خاصے خود غرض اور بے حس مشہور ہیں، وہ کیا تیار ہوں گے؟ اس کے باوجود میں نے ان سے بات کی تھی مگر انہوں نے میری بات مکمل سنی بھی نہیں۔ اب وہ دوبارہ ان سے بات کرنا
میں جانتی ہوں انہیں، میں اور بلال ان کے گھر جا چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے تھے۔ عائشہ اختر نے خرم کو شرمندہ انداز میں بولتے دیکھ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، پھر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہنے لگیں، اس کبھی بھی زوبیہ کو پاگل خانے سے نکلنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مجھے بہت ہی مایوس کر دیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا زوبیہ مجھ سے بھی زیادہ مایوس ہو گئی ہے۔ جی؟ خرم سمجھ نہ سکا تو وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے پوچھنے لگا، ہسپتال کے عملے سے پتہ چلا ہے کہ تم دوبارہ زوبیہ سے ملنے گئے تھے۔ فرقان حسن کی نظریں خرم کے چہرے پر جمی تھیں۔ خرم کو اچھی طرح علم تھا وہ کیا سوچ رہے ہیں، پھر بھی اس نے بغیر ہچکچائے سر اس بات میں ہلا دیا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ عائشہ اختر کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ خرم جیسے شش و پنج میں پڑ گیا کہ ان سے کیا کہے اور کیا نہ کہے، جبکہ فرقان حسن بدستور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں خود اس کا جواب سننے کے لیے نہایت بے چین ہوں۔ آنٹی، میری گواہی پر اس کے خلاف کیس بنا ہے۔ پہلی دفعہ اس سے معذرت کرنے گیا تھا کہ میں پولیس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکا اور جو دیکھا سب سچ سچ بتا دیا۔ خرم کو جھجکتے ہوئے بول رہا تھا، وہ انہیں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ دوسری بار وہ عالیان سے ملنے کے بعد اس سے ملنے گیا تھا اور آپ کے سارے راز کھول کر آ گیا تھا۔ مگر عائشہ اختر اس کی پوری بات سنے بغیر اس کے رکتے ہی بے چینی سے کہنے لگیں، نہیں، میں وہ نہیں پوچھ رہی، میرا مطلب ہے کیا اس نے تمہارے سامنے پاگل خانے سے بھاگنے کے متعلق کوئی بات کی تھی؟ بھاگنے کے متعلق؟ خرم نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس کے رد عمل پر عائشہ اختر خجالت بھرے انداز میں ہونٹ کاٹنے لگیں۔ آنٹی، بات کیا ہے؟ خرم کو احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ ضرور مزید بگڑ گیا ہے۔ اس کے مشکوک سے انداز پر عائشہ اختر کی ایک بار پھر آنکھیں برس پڑیں۔ زوبیہ پاگل خانے سے بھاگ گئی ہے؟ عائشہ اختر گھٹے گھٹے انداز میں بولی۔ واٹ؟ خرم تو صرف انہیں حیرانی سے دیکھتا رہ گیا، جبکہ فرقان حسن تو اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں تو سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہوتی ہے اور زوبیہ پر تو پولیس کیس بنا ہوا تھا، اس کی نگرانی تو بڑی سخت ہوگی۔ فرقان حسن کو کسی طور بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ زوبیہ نے وہاں کی سیکیورٹی کو ہی خرید لیا تھا، پرسوں رات وہاں سے بھاگی اور کل اور آج کا پورا دن ہم سب پاگلوں کی طرح زوبیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ عائشہ اختر کی روتے روتے ہچکیاں بن گئیں، لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ اور کیا وہاں کی سیکیورٹی نے یہ بات قبول کی ہے کہ انہوں نے زوبیہ کو اس کی مرضی سے وہاں سے نکالا ہے؟ کہیں وہ اغوا؟ فرقان حسن نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بلال سب پتہ کر چکے ہیں۔ زوبیہ کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اس معاملے میں ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ میں ایک دن اس سے ملنے گئی تھی اور واپسی پر میرے پاس میں سے پیسے غائب تھے۔ میں سمجھی شاید میں گھر میں ہی کہیں رکھ کر بھول گئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پیسے زوبیہ نے نکال لیے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ ایک نرس کو ملا لیا تھا، وہ اسے گیٹ تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسٹاف نے اس نرس کے خلاف گواہی دی ہے اور اس نے گھبرا کر سب اگل دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے اس نے گیٹ تک زوبیہ کو چھوڑ دیا تھا، پھر رات کے 12:30 بجے کے قریب۔ اب گیٹ سے نکلنے کے بعد زوبیہ کہاں گئی اور کس کے ساتھ گئی، اسے کچھ نہیں معلوم۔ عائشہ اختر کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ فرقان حسن اور خرم دم بخود بیٹھے انہیں سن رہے تھے۔ زوبیہ چاہے اغوا ہوئی تھی یا فرار، اس وقت اہم سوال یہ تھا کہ وہ پچھلے 2 دن سے کہاں ہے۔ پاگل خانے کے آس پاس کا علاقہ بالکل سنسان تھا۔ وہاں دفاتر وغیرہ کی بڑی بڑی عمارتیں تو تھیں، مگر رات کے وقت وہاں ایک چوہا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اگر واقعی زوبیہ 12 بجے کے قریب وہاں سے نکلی تھی تو اس سنسان علاقے میں تنہا کہاں گئی ہوگی؟ کتنی ہی دیر گزر گئی مگر خرم اور فرقان حسن میں سے کوئی بھی کچھ بولنے کے قابل نہ ہوا تو عائشہ اختر خود ہی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگیں، زوبیہ کی کوئی دوست، کوئی سہیلی نہیں تھی؟ اگر اس کی کسی سے تھوڑی بہت بات چیت تھی تو وہ تم ہی ہو۔ کیا اس نے تمہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا؟ وہاں سے بھاگنے کے بعد اس نے تم سے رابطہ کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی آپ؟ خرم بے ساختہ بولا۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا کہ وہ بھاگنے کا پلان بنا رہی ہے تو میں اسے ہرگز ایسا کرنے نہ دیتا۔ اگر وہاں سے نکل کر مجھ سے رابطہ کرتی تب بھی میں آپ کو ضرور مطلع کر دیتا۔ زوبیہ کو روپوش کر دینے سے وہ پولیس سے تھوڑا بچ جائے گی، بلکہ اب تو اس نے اپنے لیے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے ہیں۔ خرم فکر مندی سے بولا۔
یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اگر زوبیہ تم سے رابطہ کرے تو اسے سمجھانا کہ اس طرح بھاگ کر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر وہ کورٹ کچہری کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے تب بھی اپنے ماں باپ سے چھپنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ایک بار باہر نکل ہی آئی ہے تو ہم سے مل کر ہم مل لے، ہم اسے ملک سے باہر نکال دیں گے، لیکن خدارا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی آنکھ مچولی نہ کھیلے۔ عائشہ اختر کے لہجے میں زمانے بھر کی لجاجت تھی۔ فرقان حسن دردیزہ نظروں سے خرم کو دیکھنے لگے۔ خرم کو بھی عائشہ اختر کی بات بہت عجیب لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں یقین ہو کہ خرم نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوا ہے، تب بھی وہ زوبیہ کا پیغام اسے دے رہی ہیں کہ لفظ اسے پہنچا دے۔ لیکن عائشہ اختر کی حالت اس وقت اتنی بری تھی کہ خرم صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ جس عورت کی جوان بیٹی 2 دن سے غائب ہو اور اسے بھلا انسان کیسے اور کیا سمجھائے۔ کچھ دیر ان سب کے درمیان خاموشی رہی، پھر عائشہ اختر جانے کے لیے اٹھتے ہوئے بولیں، زوبیہ کی کوئی اطلاع ملے تو مجھے فوراً خبر کرنا۔ شور آنٹی، یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے۔ خرم بھی ان کے ساتھ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے فوراً بولا تو عائشہ اختر جیسے کچھ یاد آنے پر ٹھٹک کر رک گئیں۔ تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتے ہو کیا؟ کیا مطلب؟ خرم سمجھ نہ سکا۔ مطلب یہ کہ کیا تم نے زوبیہ کو اس گھر کے متعلق کچھ بتایا تھا کہ یہ وہ گھر تھا اور یہ کہ میری والدہ نے یہ گھر اس کے والد کو بیچ دیا تھا؟ عائشہ اختر خرم کے تاثرات بغور دیکھتے ہوئے بولیں۔ ان کی توقع کے عین مطابق خرم کے چہرے پر ان کی بات کو سن کر حیرت کے کوئی آثار نہیں ابھرے۔ اس کے برعکس فرقان حسن تعجب سے عائشہ اختر کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ عائشہ اختر کا آبائی گھر تھا، یہ بات وہ بھی نہیں جانتے تھے، مگر عائشہ اختر کی بات سے زیادہ شوق انہیں اس وقت لگا جب انہوں نے خرم کو کہتے ہوئے سنا، ہاں میں نے ہی اسے بتایا تھا۔ خرم نے صاف گوئی سے کہا تو الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ نہیں، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ خرم جانتا تھا وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ جو کچھ اس نے زوبیہ کو بتایا تھا، زوبیہ نے اس کی تصدیق عائشہ اختر سے کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ بھی بتایا ہو کہ اس وقت خرم نے بتایا ہے، اور اگر نہیں بھی بتایا تھا تب بھی اسے بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ پوچھنا چاہتی تھی تو اسے سچ بتانے میں کوئی آر نہیں تھی۔ تبھی اس اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سکون سے بولا، میرا دوست ہے آلیان، اسی نے بتایا تھا۔ عائشہ اختر کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ آلیان کے ذریعے سب کچھ وہ جان گیا ہوگا، یہ سوچ کر ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسی لیے زوبیہ بھی آلیان کے بارے میں جان گئی تھی اور عائشہ اختر کا سارا کچا چٹھا بھی اسے پتہ چل گیا ہوگا۔ کیسا لگا ہوگا اسے اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ سب سن کر؟ اس کے بعد ہی اس نے وہاں سے بھاگنے کا قدم اٹھایا تھا۔ عائشہ اختر کے چہرے پر بیک وقت کئی تاثرات ابھر آئے۔ پہلے وہ چونکیں، پھر پریشان ہوئیں اور پھر ایک دم بخل ہو کر تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ ایسے شخص کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بڑی ہمت چاہیے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کے سارے جھوٹ اور بے ایمانیوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ لہذا عائشہ اختر بھی خرم کے سامنے سے فوراً ہٹ گئیں۔ ان کے کمرے سے نکل جانے کے بعد بھی خرم کتنی دیر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ آخر فرقان حسن نے ہی ڈرائنگ روم کی طرف سے پلٹتے ہوئے تعصب بھرے لہجے میں کہا، 2 دن سے جو لڑکی غائب ہو وہ بھلا اب کیا ملے گی؟ اللہ رحم کرے۔ ادھر شگفتہ غفار کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو اپنے کمرے کے بستر پر پایا۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر وہ سو رہی تھی تو ان کے کمرے کی ساری بتیاں کیوں جل رہی ہیں اور انہوں نے اپنا رات والا لباس کیوں نہیں پہن رکھا۔ لیکن پھر بالکل اچانک ان کے ذہن میں ایک کوندا لپکا تو وہ گھبرا کر بستر پر اٹھ بیٹھیں۔ وہ سونے نہیں لیٹی تھیں، بلکہ وہ تو اپنے کمرے میں آئی بھی نہیں تھیں، وہ تو نیچے لاؤنج میں تھیں جب رومیلا نے وہ کاغذ لا کر ریاض غفار کو دیا تھا۔ ان کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتی بستر سے اتر آئیں۔ صبح ہونے میں بس کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ شگفتہ غفار ہڑبڑاتے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکلیں تو باہر کمرے کے آگے جو ریلنگ لگی تھی اس سے نیچے لاؤنج کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ریاض غفار نیچے لاؤنج میں بچھے ایک صوفے پر بالکل بے دم سے پڑے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہے تھے۔ چہرے پر شدید قسم کے تعصب اور غم کی دبیز تہیں اتنے فاصلے سے بھی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ شگفتہ غفار تیزی سے زینہ اتری ان کے پاس چلی آئیں۔ قدموں کی چاپ پر ریاض غفار کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس صرف نظروں کا زاویہ بدل کر
انہوں نے شگفتہ غفار کو دیکھا تو بڑے روکھے پھیکے سے انداز میں بولے، تم اٹھ گئیں؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ شگفتہ غفار ان کے نزدیک آ کر فکر مندی سے کہنے لگیں۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ریاض غفار تلخی سے بولے، پھر صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے غالباً خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے خواہ مخواہ کی تفصیل بتانے لگے۔ تمہارا بی پی لو ہو گیا تھا، اس لیے تمہیں چکر آ گئے۔ ڈاکٹر نے آ کر تمہیں انجیکشن لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ سکون سے سونے دیا جائے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا تم کتنی دیر سوئی رہی ہو۔ ریاض غفار خود کو چاہے جتنا بھی کمپوز کر لیتے، شگفتہ غفار نے ایک پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری تھی، لہٰذا ان کے رویے سے چھلکتی شکستگی وہ بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ رومیلا کہاں ہے؟ انہوں نے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ انہیں اس ساری تفصیل سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اپنے گھر چلی گئی۔ ریاض غفار نے ان کی جانب دیکھے بغیر کہا تو چونک کر رہ گئیں۔ آپ نے اسے جانے دیا؟ ریاض غفار نے ایک سلگتی ہوئی نظر ان پر ڈالی تو فوراً بولی، ٹھیک ہے، عالیہ نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن آپ کچھ دیر تو اسے روکتے۔ اس طرح ڈرائیور کے ساتھ اچانک وہ اپنے گھر پہنچے گی تو اس کا بھائی تو ایک دم بھڑک اٹھے گا۔ وہ تو بیکار کی باتیں مت کرو۔ ریاض غفار مناتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ 4 دن بعد بھی اگر تم اسے بھیجتیں یا خود بھی چھوڑنے جاتیں تب بھی اس کے گھر والوں کا رد عمل یہی ہونا تھا جو ابھی ہوگا۔ مگر ابھی تو رومیلا بھی صدمے میں تھی۔ کچھ دنوں میں اس کا شوق تھوڑا کم ہو جاتا تو پھر شگفتہ غفار جو کہنا چاہ رہی تھی وہ کہہ نہیں پا رہی تھی، تبھی انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ریاض غفار ان کی ادھوری بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر قہر برساتی نظروں سے انہیں دیکھتے رہے، پھر ایک ایک لفظ چبا کر بولے، رک کیوں گئی؟ بولو، تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ رومیلا کا شوق تھوڑا کم ہو جاتا تو وہ گھر والوں کو طیش میں آنے سے روک لیتی۔ اب تو وہ خود اتنا بین کر رہی ہوگی کہ گھر والے بالکل ہی آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ شگفتہ غفار صرف ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ انہیں خاموش دیکھ کر ریاض غفار تپے ہوئے لہجے میں بولے، عام حالات میں جو شادیاں ہوتی ہیں جب وہ ٹوٹتی ہیں تب بھی لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس جا کر سسرال والوں پر سارا الزام رکھ دیتی ہے، جبکہ یہ شادی تو بالکل غیر معمولی انداز میں ہوئی تھی۔ رومیلا کو علم تھا اس گھر میں ذرا بھی اسے تکلیف دی گئی تو اس کا بھائی آرام سے انہیں سبق سکھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے ذرا کوشش نہیں کی اپنے رویے میں بہتری لانے کی۔ پھر بھی ابرار کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے کبھی اپنے گھر میں تذکرہ تک نہیں کیا۔ اب تم مانو یا نہ مانو، لیکن اس حقیقت کو تمہارا ضمیر بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ اس لڑکی میں بہت ظرف تھا۔ اس کے بھائی نے بھلے جو بھی کیا ہو، لیکن خود اس نے کبھی بریرہ کا نام لے کر ہمیں بلیک میل نہیں کیا۔ تم نے اسے گھر کے داماد کے سامنے تک ذلیل کیا، تب بھی اس نے ہلکا سا بھی طنز نہیں کیا۔ وہ اگر چاہے تو تمہاری بیٹی کا کتنا بڑا راز فاش کر سکتی ہے، لیکن تم کبھی اپنی زبان کا زہر اگلنے سے باز نہیں آئیں۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اگر اس گھر سے اسے طلاق کے کاغذات پکڑائے جاتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جا کر اپنے گھر والوں کو بتائے کہ اس نے کیا کچھ سہا ہے۔ ریاض غفار بری طرح طیش میں آ چکے تھے، اتنی زور زور سے چیخ رہے تھے کہ عالیان سوتے میں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ شگفتہ غفار پر نظر پڑتے ہی عالیان کو سکون کا احساس ہوا، ورنہ ان کی بے ہوشی کے باعث آنکھ کھلتے ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ اتنا برا وسوسہ آیا تھا اس کے دل میں۔ انہیں صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر عالیان ان کے نزدیک چلا آیا اور خود رسانی سے پوچھنے لگا، آپ کچھ کھائیں گی؟ آپ نے رات کا کھانا نہیں کھایا؟ شگفتہ غفار ان کی آواز پر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ ان کے دل کی حالت تو پہلے ہی بڑی عجیب ہو رہی تھی، اس پر ریاض غفار کی باتیں سن کر وہ بالکل ہی روحانسی ہو گئی تھیں۔ اب عالیان پر نظر پڑتے ہی جیسے ایک گلیشیئر پگھل گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ یہ تم نے کیا کیا عالیان؟ عالیان نے ان کے قریب آ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا اور زبردستی انہیں صوفے پر بٹھا کر خود بھی ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھا، اسے یقین تھا یہ سب ہوگا، بلکہ شگفتہ غفار عالیان کو سامنے دیکھ کر روتے روتے جس طرح بریرہ کے مستقبل کی طرف سے فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی، ان کے الفاظ تک عالیان کی توقع کے عین مطابق تھے، لہذا عالیان خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ ان کے سارے شک و شبہات کے جواب میں وہ پہلے ہی دے چکا تھا جب اس نے انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔
اس لیے اس وقت کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ اب تو جو ہونے والا تھا اس کا سامنا کرنا تھا۔ تبھی عالیان رسانیت سے بولا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب ابرار جو بھی کرتا ہے اسے کرنے دیں، اس طرح خوف کے سائے میں تو زندگیاں نہیں گزر سکتی۔ آپ ایسا کریں، کچھ دنوں کے لیے نانی اماں کے پاس گاؤں چلی جائیں۔ اگر ابرار وہاں پہنچتا ہے اور کچھ کہتا ہے تو آپ اسے صاف جھٹلا دیجیے گا کہ اس کی بہن کا گھر نہیں بس سکا تو والیان کی بہن پر تہمت لگا رہا ہے۔ آپ وہاں موجود ہوں گی تو بات کو سنبھال لیں گی۔ تمہاری ماں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بات کو سنبھال سکے۔ یہ اگر وہاں چلی گئی تو صورتحال اور بگڑ جائے گی۔ ریاض غفار تلخی سے بولے۔ وہ اس وقت سب سے ناراض تھے۔ شگفتہ غفار نے کچھ خائف ہو کر ان کی جانب دیکھا، مگر اس وقت ایسی کسی بحث کی متحمل نہیں تھیں، لہذا خاموش رہیں۔ البتہ عالیان کہنے لگا، یہاں بیٹھ کر یہ زیادہ پریشان رہیں گی، وہاں بریرہ کے پاس جا کر ان کا دل بھی بہل جائے گا اور سارے خدشات بھی ختم ہو جائیں گے۔ شگفتہ غفار عالیان کی بات سے کچھ متفق تھیں، چنانچہ الجھن بھری نظروں سے ریاض غفار کو دیکھنے لگیں، جیسے ان سے فیصلہ نہ ہو رہا ہو۔ ریاض غفار ان کا مطلب سمجھتے ہوئے تیزی سے بولے، جس کا جو چیخ میں آتا ہے کرے، میری اجازت اور رائے کی بھلا کیا اہمیت ہے۔ ریاض غفار یہ کہہ کر رکے نہیں بلکہ اٹھ کر چلے گئے۔ عالیان ان کی بات پر صرف انہیں دیکھ کر رہ گیا، پھر وہ بھی اٹھتے ہوئے کہنے لگا، صبح ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، آپ اپنی تیاری کر لیں، میں آپ کو خود چھوڑ آؤں گا۔ بی بی جی آپ کا گھر آ گیا ہے۔ ڈرائیور کی آواز پر رومیلا کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی، صرف ذرا سی نظریں اٹھا کر وہ اپنے اس گھر کو دیکھنے لگی جہاں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، لیکن جو پچھلے کچھ ماہ میں اتنا اجنبی ہو گیا تھا کہ لگتا تھا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی سے اتر کر اس کی جانب کا دروازہ کھولا اور ڈگی میں رکھا اس کا سامان نکالنے لگا۔ جب اس نے سامان گیٹ کے سامنے رکھ کر بیل بجا دی، تب جیسے رومیلا کے پاس گاڑی سے اترنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ اتنے مرے ہوئے قدموں سے اچل کر گیٹ تک آئی تھی جیسے کوئی اسے گھسیٹ کر لا رہا ہو۔ بیل کے جواب میں گیٹ کھولنے ابرار بھائی خود آئے تھے۔ ویسے بھی رات کے کھانے کا وقت بھی گزر چکا تھا، اس وقت تو گھر میں سب سونے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ حسب توقع ابرار بھائی نے اسے اتنے بڑے بیگ کے ساتھ اس وقت گھر کی دہلیز پر کھڑا دیکھا تو بری طرح چونک اٹھے۔ السلام علیکم صاحب، سامان اندر رکھ دوں؟ ڈرائیور نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ جی ہاں ہاں، ابرار بھائی کچھ حواس باختہ سے انداز میں ایک جانب ہٹ گئے تو ڈرائیور سامان اٹھا کر اندر لے گیا۔ رومیلا نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ ابرار بھائی نے جانے کیسے اس کے اندر داخل ہونے تک خود پر ضبط کیا، پھر ڈرائیور کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر پوچھنے لگے، تم اس وقت اچانک، سب خیریت تو ہے؟ اس سے پہلے کہ رومیلا کچھ بولتی، ڈرائیور اجازت لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا تو ابرار بھائی نے خاصی سختی سے اپنے سوال کو دہرایا۔ رومیلا نے کامن روم میں موجود ایک آرام دہ صوفے پر اپنے وجود کو ایسے گرا لیا جیسے مزید کھڑے ہونے کی سکت نہ ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل پیلی ہو رہی تھی، ہونٹ سوکھ کر ایسے پپڑی زدہ ہو رہے تھے جیسے جانے کتنے برسوں سے پیاسی ہو۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ چیخ کر بولے تو رومیلا نے ان کی جانب دیکھے بغیر سست لہجے میں کہا، وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ کیا بک رہی ہو؟ جلدی سے بتاؤ، تم اس طرح اتنی رات گئے کیوں آ گئی ہو؟ عالیان کہاں ہے؟ اتنی رات گئے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیجتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی؟ ابرار بھائی دہاڑ کر بولے، مگر رومیلا کے انداز میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ البتہ اس نے ایسے آنکھیں موند لیں جیسے بڑی گہری نیند آ رہی ہو۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں رومیلا۔ وہ غرائے تو رومیلا بند آنکھوں کے ساتھ بولی، مجھے ایک گلاس پانی تک کے لیے آپ نہیں پوچھ سکتے؟ کبھی آپ کو اپنے اوپر شرم آئی ہے جب آپ دوسروں سے نالاں ہیں؟ تم کس طرح کی بات کر رہی ہو؟ ابرار بھائی چیخ کر بولے تو رومیلا آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ واقعی اس نے اس لہجے میں ان سے کبھی بات نہیں کی تھی، بلکہ اگلا جملہ جو اس نے خود کو کہتے سنا تھا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسی بات کبھی ان سے کہہ سکے گی۔ کسی کی بیٹی کو اغوا کرتے وقت جب آپ کو شرم نہیں آئی تو آپ دوسروں سے زبان کو لگام دو رومیلا۔ ابرار بھائی دانت پیستے ہوئے بہت دھیمی آواز میں بولے، ساتھ ہی پلٹ کر ایک نظر اپنے کمرے کے دروازے پر ڈالی۔ انہیں یقیناً ڈر تھا کہ کہیں بھابھی رومیلا کی بات نہ سن لیں، تب ہی ضبط کر گئے، ورنہ انداز بتا رہے تھے جیسے ان کا دل چاہ رہا ہو
کہ وہ رومیلا کو کچا کھا جائیں۔ رومیلا خود نہیں چاہتی تھی کہ اس راز کی مزید شراکت دار وجود میں آئیں، وہ بھی بھابھی جیسے ہلکے کردار اور زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر لوگ اس حقیقت کو جان کر اس کا ڈنڈورا پیٹ دیں۔ لہذا اس موضوع پر مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کرتی ہوئی بڑے نپے تلے انداز میں بولی، ان لوگوں نے مجھے نہیں بھیجا ہے، میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میری ضد تھی کہ مجھے ابھی اور اسی وقت ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ رومیلا کے دوسرے جملے میں 1% جھوٹ نہیں تھا۔ شگفتہ غفار کے بے ہوش ہو جانے کے باعث گھر میں ایک دم کوہرام مچ گیا۔ عالیان بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ ڈاکٹر کے آنے اور چیک اپ کرنے تک اچھا خاصا وقت صرف ہو گیا تھا۔ شگفتہ غفار کی حالت کی جانب سے پریشان ہونے کے بعد جب اس نے ڈرائیور کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو عالیان نے صاف منع کر دیا۔ اتنی رات کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صبح جانا۔ صبح تک انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ہوش آ جائے گا اور میں ان کے جاگنے سے پہلے پہلے یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ لیکن ڈرائیور کے ساتھ عالیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن اس نے 2 ٹوک الفاظ میں بات کاٹ دی۔ ہاں، ڈرائیور کے ساتھ، ابھی اور اسی وقت۔ اگر میں لوگوں کے اتنے بڑے فیصلے مان سکتی ہوں تو کم از کم میری اتنی سی بات تو مانی جائے۔ رومیلا کے خود سر لہجے پر عالیہ نے ایک دم خاموش ہو گیا، پھر اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج دیا۔ رومیلا کا اب اس گھر میں دم گھٹ رہا تھا۔ وہ لوگ واقعی بہت شریف لوگ تھے۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی شگفتہ غفار ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئیں۔ جب ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہوگی تب تو جانے ان پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اس میں اب مزید ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سارے راستے وہ ابرار بھائی کے جذباتی اور غصے میں کیے گئے فیصلے پر سوچتی رہی، لہذا اب جو بھی ہو رہا تھا اس میں غصہ تھا، نہ جذبات، بلکہ ہر پہلو پر غور کرنے اور سارے نتائج کی طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اسے سارا الزام اپنے سر پر رکھنا ہے تاکہ ابرار بھائی غصے میں مزید کوئی جذباتی قدم نہ اٹھائے۔ وہ تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، بس تھوڑا سا غصہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ بات چیت بند کر سکتے تھے۔ تو طلاق کا دار لے کر گھر آ جانے کی صورت میں ابرار بھائی کے اس کے ساتھ ویسے بھی یہی رویہ روا رکھنا تھا۔ کون سا وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر اپنے آپ کو اس کی بربادی کا ذمہ دار مان لیتے؟ انہیں تو اس کے الزام کے سر پر رکھنا تھا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کیوں نہیں بنا سکی؟ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ خود سے سارا قصور اپنے سر لے لے؟ کم از کم بریرہ کی زندگی برباد ہونے سے تو بچ سکتی تھی۔ کم از کم ابرار بھائی کا غصہ ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو نہ نکلتا، کم از کم وہ اس گھر کے مکینوں کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی۔ ابرار بھائی اس کے جملے پر بری طرح تپ گئے اور اچھا خاصا چیخ کر بولے کہ بھابھی اور بابا جانی اپنے کمروں سے بھاگے چلے آئے۔ بے غیرت، بے شرم، کس قدر ڈھٹائی سے اپنے بڑے بھائی کے سامنے اپنی خود سری کا اعتراف کر رہی ہو۔ کیا یہی تربیت دی تھی بابا جانی نے تمہیں؟ جو تربیت آپ کو دی تھی بابا جانی نے وہی مجھے بھی دی تھی۔ میں پھر بھی آپ سے بہتر ہوں۔ قریب آ کر ابرار بھائی آگے بڑھ کر اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیتے کہ بابا جانی گھبرائے ہوئے ان کے قریب چلے آئے۔ کیا ہو گیا ابرار؟ رومیلا تم اس وقت؟ بابا جانی میں وہ گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ رومیلا نے بڑی کوشش کی اپنے جملے میں لاپرواہی کا عنصر شامل کرنے کی، پھر بھی اپنی زبان کو لڑکھڑانے سے نہ روک سکی۔ کیا؟ بھابھی اور بابا جانی کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ بابا جانی تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہے، جبکہ بھابھی جلے پیر کی بلی کی طرح تیز تیز چلتی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ تو کیا زمانہ آ گیا! توبہ! شادی کے چند مہینے نہیں ہوئے اور محترمہ فخر سے بتا رہی ہیں کہ گھر چھوڑ کر آ گئی ہیں۔ کیوں بھئی؟ ایسی کیا تکلیف لاحق ہو گئی تھی تمہیں وہاں؟ جس لڑکی کی بارات چوکھٹ سے لوٹ گئی ہو اسے تو اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، وہ بھی ایسی سسرال میں جس نے بروقت اپنا کر تماشا بننے سے روک لیا ہو، اور یہاں یہ محترمہ جن کا شوہر ہر لحاظ سے ان سے 10 گنا بہتر ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ رومیلا کہیں سے اس کے قابل ہی نہیں ہے، پھر بھی یہ اسے چھوڑ کر آ گئی۔ میں تو کہتی ہوں فون کر کے پتہ کریں، ان لوگوں نے خود ہی نکال دیا ہوگا۔ بھابھی تو سانس لیے بغیر شروع ہو چکی تھی۔ آخر ابرار بھائی کو سچ ہو کر ٹوکنا پڑا۔ تم ذرا چپ ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ کیا واقعی تم خود آئی ہو یا ان لوگوں نے نکال دیا؟ وہ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں؟ عالیان کی والدہ تو بے ہوش ہو گئی تھی میرے فیصلے کا سن کر، اور والد میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے کہ کس طرح میں اپنا فیصلہ بدل لوں۔ لیکن کیا؟ جب سب ٹھیک ہے
تو تم نے گھر کیوں چھوڑ دیا؟ ابرار بھائی ابھی بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ وہ گھر نہیں تھا، وہاں سب ڈر کر میرا خیال کرتے تھے، لیکن کرتے تو تھے نا، اور کس چیز کی کمی تھی تمہیں وہاں؟ ابرار بھائی تڑک کر بولے۔ رومیلا نے ایک بار پھر صوفے کی بیک پر سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ جو کہنے کا سوچ رہی تھی اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی ہمتیں جمع کر رہی تھی۔ اسے سننے کے بعد ابرار بھائی عالیان اور اس کے گھر والوں سے اس کے متعلق پوچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہاں البتہ وہ رومیلا کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتے، مگر اس وقت رومیلا کو قطعی پرواہ نہیں تھی، اس لیے جب وہ بولی تو اس کا لہجہ بڑا ٹھوس تھا۔ جب انسان کو اپنا شریک حیات ہی پسند نہ ہو تو گھر میں چاہے کسی چیز کی کمی نہ ہو وہاں سکون کبھی میسر نہیں آتا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بابا جانی کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، جبکہ بھابھی تنک کر بولی، ماشاء اللہ ساری زندگی گزر گئی، کمر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، لیکن بیٹی کیا کہہ رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے عالیان پسند نہیں، اتنا ہینڈسم پڑھا لکھا اور رئیس بندہ اگر اسے پسند نہیں تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس کے نین کہیں اور لڑ گئے ہیں۔ شٹ اپ! ابرار بھائی اتنی بری طرح دھاڑے کہ بھابھی سچ مچ سہم گئی۔ پھر وہ اسی ٹون میں رومیلا سے مخاطب ہوئے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رومیلا کی آنکھوں کے سامنے صرف بریرہ کا چہرہ گھوم رہا تھا، جس کے دل میں اپنے اجڑنے کا خوف اس قدر تھا کہ اس کے چہرے پر پڑھا جا سکتا تھا۔ رومیلا! بابا جانی سکتے میں چلے گئے۔ رومیلا ان کی جانب نہیں دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور صرف ایک بابا جانی کا وجود تھا جو اسے کمزور بنا سکتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، عالیان نے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے اور تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، ابرار بھائی چبا کر بولے۔ تو رومیلا نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ میں اسے بچانے کی کوشش کیوں کروں گی؟ میں نے تو زبردستی اس سے طلاق لی ہے، وہی دھمکی دے کر جس دھمکی پر آپ نے اسے مجھ سے شادی پر مجبور کیا تھا۔ رومیلا کی بات پر ابرار بھائی نے سٹ پٹا کر بھابھی کی جانب دیکھا تو لفظ طلاق پر اچھل پڑی تھی۔ وہ دھمکی والے جملے پر غور ہی نہ کر سکیں، جبکہ بابا جانی کا چہرہ فاق ہو گیا تھا۔ رومیلا کو لگا شگفتہ غفار کی طرح وہ بھی چکرا کر گر پڑیں گے، مگر وہ دم بخود کھڑے رہے۔ تو رومیلا ان سب کو حیران پریشان چھوڑ کر صوفے سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنکھوں میں اتنا پانی اتر گیا تھا کہ اگر وہ وہاں رکتی تو اپنی ساری پلاننگ پر خود ہی پانی پھیر دیتی، لہذا اس کا ان سب کے سامنے سے فوراً ہٹ جانا سخت ضروری تھا۔ نمل یونیورسٹی سے گھر آئی